کہ جب وہ کلمہ پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو حکم دیے کہ غسل کریں، اور پھر خاص کر کے بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو وضو کے لیے باہر کے حصے میں، انگن میں یا وہاں ہے دھونا وضو کرتے ہیں، باتھ روم کے اندر جو ہے وضو نہیں بناتے ہیں، اور وضو ہوتا بھی نہیں۔ اصل چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پچھلے بیان میں وضو کے تعلق سے وضو کے مسائل پر درس ہوا تھا، جس میں وضو کا معنی، مفہوم، پھر وضو کے فرائض اور ارکان کیا ہے، وضو کن حالتوں میں واجب ہوتا ہے، اور وضو کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی گئی۔ آج کے درس میں غسل کے سلسلے میں ہم تفصیلی معلومات معلوم کریں گے۔ آج کے درس میں غسل کے تمام مسائل کا احاطہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ غسل اور غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اور غسل کے اوقات یعنی واجب ہونے کے اوقات کیا ہیں، پھر مسنونات غسل کیا ہے، اور اس سے جڑے ہوئے اور مسائل بھی آج غسل کے سلسلے میں معلوم کریں گے۔ سب سے پہلی عربی زبان کا لفظ ہے غسل۔ غسل یغسل کا معنی آتا ہے دھونا، پاک ہونا، پاکی صفائی حاصل کرنا لغت کے حساب سے۔ شرعاً مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے سے دھونا جو ہے غسل کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے جو تعلیمات بتائی ہیں، اور اس میں سے بعض تعلیمات ایسی ہیں جو آپ کے گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اور آپ نے جو شادیاں کی تھیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے گھریلو مسائل، گھر کے اندر آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں، آپ کی بات چیت، میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات، اس کا سلوک، ایسے گھریلو مسائل ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی بیویوں کے واسطے سے معلوم ہوئی۔ خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی جو آپ کی بیویوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر یہ غسل، وضو کے مسائل وغیرہ، یہ تمام باتیں اللہ کے نبی کی بیویوں نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی جو شادیاں ہوئیں، بہت سارے مقاصد اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچایا جائے، جو اللہ کے نبی کے اندرونی مسائل ہے۔ اور وہی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کے مسائل، اور وہ حدیثیں روایت کرنے والی اکثر اللہ کے نبی کی بیویاں ہی ہیں۔ چونکہ یہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندرونی مسائل تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کی بیویوں نے ہر ایک بات کو ہم تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔
خاص کر کے جب ہم غسل کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی دو بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور روایات کا کچھ حصہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ہی روایت کیا ہے، اور مکمل طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقہ اللہ کے نبی کی انہی بیویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ کے احادیث میں تو ہمیں ایک دم تفصیل نظر آتی ہے۔ تو ان کی حدیثوں سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، سب سے پہلے ہم غسل کے وہ طریقے بھی معلوم کریں گے۔ سب سے پہلا ہے غسل کا معنی مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا۔ غسل، اس میں پہلی بات ہے طریقہ، غسل کا طریقہ۔ غسل کے طریقے میں آج لوگوں کے اندر الگ الگ باتیں مشہور ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں مسنونات کے نام پہ، سنت کے نام پہ، پھر مستحب کے نام پہ، مکروہ کے نام پہ، تو بہت ساری باتیں جو ہے پیچیدہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو غسل کا طریقہ آسانی سے سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اور جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ تقریباً جو بھی حدیث کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، تقریباً حدیث کی کتابوں میں آپ کا یہ طریقہ جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ خصوصاً صحیح بخاری میں حدیث نمبر 250 پر 7 میں، 260 پر 5 میں، اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 313 میں مختلف، یہ دو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے 2 نمبرات میں نے بیان کیے ہیں۔ باقی ابو داؤد، سنن، ترمذی وغیرہ میں تو اور بھی احادیث اس سلسلے میں روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ بتایا ہے، اس میں اللہ کے نبی کس طریقے سے غسل کیا کرتے تھے۔ پہلا، اللہ کے نبی غسل سے پہلے نیت کرتے تھے، نیت ضروری ہے، جیسے وضو میں نیت ضروری ہے تو ویسے ہی غسل کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ غسل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ ہی ثابت ہے، کوئی اور دعا غسل کے لیے ثابت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے اپنے ہاتھ۔ اس کے بعد اپنے جسم کے خاص حصوں کو، مخصوص حصے کو جو ہے دھونا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں گندگی غلاظت لگتی ہے تو وہ آدمی وہاں دھوئے۔ یہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر خاص گندگی لگی ہے تو وہ دھوئے۔ پھر اس کے بعد آدمی جیسے غسل کے اندر وضو کرنا ہے، وضو کیا ہے؟ وہی وضو ہے جو آپ وضو نارمل کرتے ہیں۔ آپ خاص حصے کو دھونے کے بعد پھر جیسے آپ وضو کرتے ہیں پھر سے ہاتھ دھوئے، تو اس مرتبہ کے ہاتھ دھونے میں آپ صابن کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی مٹی پر رگڑتے تھے، چونکہ دائیں ہاتھ سے غلاظت صاف کرتی تھے تو اس وجہ سے جو ہے دائیں ہاتھ کو مٹی پر رگڑتے تھے۔ تو آج مٹی پر رگڑنے کے بجائے صابن وغیرہ اس کے ذریعے سے آپ صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر یعنی آپ مخصوص حصوں کو دھونے کے بعد جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ اور دامن ہاتھ 2 ہاتھ بھی صابن کے ذریعے سے صاف کر لیں گے، اور پھر وضو میں وہی آپ پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر کلی کر لیے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ، پھر ہاتھ۔ البتہ سر کا مسح کے بجائے پورے سر پر پانی ڈالیں گے۔ تو وضو میں عام طور پہ سر کا مسح کرتے ہیں، تو سر کا مسح کرے بغیر پورے سر پر پانی ڈال لینا ہے۔ اگر کسی کے بال زیادہ ہیں، گھنے بال ہیں، تو اپنی انگلیوں کے ذریعے سے بالوں کے جڑوں تک جو ہے پانی پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، ہلکے سے ہلا کے۔ تو بہرحال سر کے ہر حصے تک پانی پہنچے، سر پر 3 چلو پانی ڈالنا ہے، اور آپ صابن، شیمپو جو بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد اپنے سیدھے کھاندے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، دامیں کھندے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ صابن وغیرہ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں تو یہاں سر کے مسح کے بجائے پورے سر پر پانی ڈال لینا ہے۔ بچا کیا ہے؟
پیر دھونا ہے تو پیر آپ ایک ساتھ بھی دھو سکتے ہیں وضو کے ساتھ، یا پھر آخر میں، غسل کے آخر میں کہ آپ سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ ڈالے، پھر پورا مکمل غسل ہونے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے 2 پاؤں کو دھو کر بھی نکل سکتے ہیں۔ تو وضو کے ساتھ ہی پیروں کو دھو سکتے ہیں یا آخری میں بھی پیروں کو دھویا جا سکتا ہے۔ یہ اختیار کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو باتھ روم وغیرہ ہوتے تھے تو چونکہ عام طور پہ مٹی کے ہوتے، ہلکا سا پردہ لگایا جاتا، تو مٹی کے ہوتے تھے تو غسل کرنے کی وجہ سے پیروں کو کیچڑ لگ جاتا، تو جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی اپنے پیر دھو لیتے تھے۔ تو آج مٹی وغیرہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پورے ٹائلس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی پہلے ہی دھو لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ سنیں، غسل میں سب سے پہلے آدمی کو نیت کرنا ہوتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر جسم کے خاص حصوں کو، مخصوص حصوں کو جو ہے، ہم الفاظ ایسے ہی بیان کرتے جا رہے ہیں، آپ آگے کی چیزیں سمجھ جائیں۔ تو اپنے خاص حصوں کو جو ہے آدمی دھو لے، اس کے ساتھ جہاں بھی گندگی لگی ہے آدمی اچھے طریقے سے پاک کر لے، اور اس کے اندر آدمی صابن، شیمپو کوئی بھی استعمال کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ اپنے مخصوص حصوں کو دھونے کے بعد چونکہ ہاتھ لگائے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ کے نبی مٹی پر رگڑتے تھے، آپ مٹی یا پھر صابن وغیرہ کے ذریعے سے پہلے ہاتھوں کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد وضو، جو خاص وضو ہے نماز کے لیے، وہی وضو غسل کے اندر بھی ہے، آدمی جو ہے مکمل وضو کر لے، پورا چہرہ ہاتھ دھونے کے بعد جب سر کے مسح کی باری آتی ہے تو مسح کرے بغیر 3 مرتبہ پانی ڈال لے، سر کے ہر حصے کو جو ہے ہر بال تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اپنے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر صابن استعمال کر سکتا ہے۔ اگر پیر پہلے دھویا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں دھویا ہے تو آخری میں نکلنے سے پہلے جو ہے پیر، جیسے وضو میں پیر آپ دھوتے ہیں تو ویسے ہی آپ دھو کر کے نکل جائے۔ غسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، جیسے وضو کے بعد اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے ثابت ہے، تو ویسا جو ہے غسل کے بعد اللہ کے نبی سے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اس پر ہم فرائض کی بات کریں گے۔ ابھی ایک تو ہوا طریقہ، یہ طریقے میں فرائض یا ارکان بولے تو کیا ہے؟ رکن یا ارکان کا معنی کیا ہے؟ بولیں جی؟ نہیں، رکن، ارکان یا فرائض بولے تو کیا معنی ہوتا ہے کہ عبادت کا وہ کام جسے اگر چھوڑ دیں گے تو عبادت ہی نہیں ہوگی۔ عبادت کا وہ کام جسے اگر چھوڑ دیں گے تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی، تو اسے رکن کہتے ہیں۔ رکن یہ سنگلر ہے، پلورل جو ہے ارکان آتی ہے، تو ویسے ہی فرض سنگلر ہے اور پلورل کیا آتا ہے؟ فرائض۔ تو رکن یا فرض فرائض کہتے ہیں۔ تو کسی بھی سلسلے میں، جیسے ہمیں اس سے پہلے وضو کے سلسلے میں ارکان معلوم کرے، کیا ارکان ہے وضو کے؟ ارکان کتنے ارکان ہیں؟ جی 7۔ کیا ہیں؟ کوئی بتائیں گے وضو کے ارکان؟ گئے اتوار سنیں، دوسرے کوئی بولیں گے؟ آپ میں سے کوئی بولیں گے؟ ادھر میں سے سیدھے ہاتھ والے، گزشتہ اتوار سنے نہیں، سمجھے بھی تو کیا یاد رکھے ہیں؟ بولیے جی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، پوری چیزیں ہیں۔ تو یہی وضو کے ارکان ہے۔ آدمی نیت کرے، چہرہ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، ہاتھ دھونا، اور ترتیب رہنا، اور پھر زیادہ گیپ نہیں رہنا، یہ وضو کے ارکان کا مطلب ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ جسے آپ وضو مکمل کریں لیکن سر کا مسح چھوڑ دیے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک حصہ بھی اگر چھوٹتا ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو وضو کے اندر سے غسل کے اندر فرائض آسان ہے، 2 ہی ہیں، فرائض، ارکان لکھ لیں۔ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نیت۔ نیت تو ضروری ہے، غسل کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ سب سے پہلا رکن غسل کا کہ آپ نیت کریں۔
جو بھی ناپاکی ہے وہ ناپاکی سے دوری کے لیے غسل کر رہے ہیں، بس نیت۔ اور دوسرا رکن ہے کیا ہے؟ باڈی کے ہر حصے تک، باڈی کے ہر حصے تک جو ہے پانی جانا، یہ غسل کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ نیت، یعنی نیت ضروری ہے۔ دوسرا رکن باڈی کے ہر حصے تک پانی پہنچنا۔ کیوں؟ باڈی کے ہر، جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا ضروری ہے، اگر نہیں پہنچا تو غسل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ تو رکن ہے۔ جیسے وضو کے اندر ہے، آپ پیر دھوئے لیکن اگر پیر کا نچلا حصہ باقی رہ گیا تو آپ کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی غسل کے لیے ضروری کیا ہے؟ باڈی کے ہر حصے تک پانی جانا، یعنی کہ پانی کا پہنچنا۔ تو اس میں پورے حصے آتے ہیں۔ دیکھیے، میں اکثر ہمارے جو درس ہوتے ہیں تو میں آسانی کے لیے باتیں سمجھاتا ہوں۔ کتابوں کے اندر کچھ الگ طریقے سے تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں یہ باتیں، تو آسانی کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے باتیں ہیں۔ اس میں بعض نے اس کو الگ کیا ہے کہ سر کے بالوں تک پانی پہنچنے کو بھی بعض نے شامل کیا ہے، اور بعض نے خلال، یعنی غسل کے دوران جو ہے خلال کرنا، انگلیوں کا، پیروں کا اور گھٹنوں کا، یعنی ہر حصے تک، جسم کے ہر حصے تک، دو پیروں کے بیچ میں ہر حصے تک جو ہے پانی کا پہنچنا۔ تو اس کے لیے بعض نے الگ کیا ہے۔ آسانی کے لیے یاد کیا رکھنا ہے؟ ارکان، غسل کے ارکان کیا ہیں؟ دو ہیں۔ سب سے پہلا ہے نیت، کہ آپ نیت کریں غسل کی، اور دوسرا ہے باڈی کے ہر حصے تک پانی پہنچنا۔ یہ کیا ہے؟ ارکان یا پھر فرائض، غسل کے فرائض سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا ہے سنت۔ سنت معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کے ذریعے سے بتائے ہیں، تو اس میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ اب یہاں فرق سمجھیے، غسل یا جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کے لیے ایک ہوتا ہے ارکان یا فرائض۔ فرائض ارکان ایک ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے سنت۔ دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہی کہ فرائض یا ارکان میں جو بھی کام آتا ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اگر اسے چھوڑ دیں گے تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا، غسل، وضو یا جو بھی عبادت ہے۔ باقی رہا سنت، کہ اگر آدمی بھول کر کے بھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے بسم اللہ پڑھنا، غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول گیا تو کیا اس کا غسل نہیں ہوگا؟ نہیں، غسل تو ہوگا، البتہ اس کی ایک سنت چھوڑ گئی ہے۔ تو ایسے یہ فرق ہوتا ہے۔ تو غسل کے اندر سنت، پہلی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ دوسری سنت ہاتھ دھونا۔ شروع میں جو ہاتھ دھو رہے ہیں آپ، شروع میں جو ہاتھ دھوتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ خاص حصے کو دھونا، سمجھ رہے ہیں؟ مخصوص انسان کے مخصوص اعضاء کو دھونا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ وضو کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ وضو کرنا۔ یہ غسل کے سنت ہے۔ غسل کے سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھے، دوسری سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو دھوئے غسل سے پہلے، تیسری سنت ہے اپنے خاص مخصوص حصے کو جو ہے دھوئے، اور چوتھا ہے وضو کرنا۔ یہ سنتیں ہیں۔ پھر ایک اور بات سمجھیے، یہ ہے فرائض، ٹھیک ہے؟ فرائض، تو یہ دو ارکان فرائض ضروری ہیں، نیت کرنا اور جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ہیں سنتیں۔ آدمی اگر کسی وجہ سے کسی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، لیکن کمی ہے۔ کمی مطلب سنت چھوٹ رہی ہے۔ غسل تو کیا ہے؟ جیسے کبھی
آپ ارجنٹ میں ہے، غسل کر لیے، تو اس میں کیا کرے آپ؟ وضو نہیں کیے، وضو کرے بغیر کیا کرے آپ؟ پہلے پہنچ گئے، اور غسل کا جو طریقہ ہے کہ آدمی پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے شرمگاہ اپنے خاص حصے کو دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کرے، اس کے بعد غسل کرے۔ اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا ہے بلکہ ایسے ہی غسل کر کے نکل کے آ جاتا ہے، پھر نماز کے وقت ہونے پر الگ سے وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیا، تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ رہی سنتیں، غسل کی سنتیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایک اور بار دیکھیں، غسل میں سب سے پہلے آپ کو طریقہ بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ طریقے میں سے فرائض ارکان کیا ہے پھر سمجھایا جا رہا ہے۔ دو فرائض، دو ارکان ہیں، یہ دو کو بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد ہے غسل کی سنتیں۔ غسل کتنی سنتیں ہیں؟ 4 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے۔ آگے اور بھی بات ہے، پہلے یہاں تک ایک بول تو غسل کا طریقہ ہے، یہ طریقہ جب تک ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، دماغ میں نہیں بیٹھتا، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بولیے۔ ہاں، تو وہ باڈی کے ہر حصے تک بول تو یہ بھی حصہ ہے، نہیں ہے تو یہ بھی حصہ ہے، تو اسی میں شامل ہے۔ تو اسی لیے آدمی اگر کبھی کسی وجہ سے وضو نہیں کیا، صرف اتنا کام تو بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، باقی الگ سے پھر اسے نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ جی، ایک اس میں جو وضو بناتے ہیں غرارہ کرنا ضروری ہے کیا؟ تو غسل میں وضو آپ سیم ویسے ہی کریں گے جسے نماز کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں بھی کریں گے آپ غرارہ مطلب وہی منہ میں پانی ڈال کے اچھے طریقے سے صاف کر۔ ہاں، کچھ بھی نہیں، ویسا نہیں ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ویسا ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں ہے۔ منہ کے اندر جو ہے کلی کرنا، یعنی کہ منہ کی جو بھی غلط ہے، کچھ اٹکا ہوا ہے، تو جیسے پچھلے درس میں بولے ہمیں وضو میں جیسے آپ کلی کرتے ہیں تو ویسا ہی ہے، ایک غرارہ شرارہ نہیں ہے۔ آگے بولے۔ اچھا سوال ہے، غسل کرتے وقت بدن پر کپڑا ہونا یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، غسل کا جو طریقہ آپ سنیں تو اس کے اندر جو ہے آدمی شروع میں ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے اپنے مخصوص حصوں کو دھوتا ہے، تو اس کے بعد آدمی وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ ہلکا سا کوئی کپڑا وغیرہ ڈال لیں، پھر اس کے بعد مکمل غسل کر لیں، اس لیے کہ پھر آپ کو بعد میں الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ آپ پہلے ہی دھوئے۔ تو اس بہتر ہے آدمی تھوڑا تو بھی کپڑا رکھے، نہیں اگر آدمی ایسے ہی غسل کر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی پہلے جیسے میدانوں میں ہوتے تھے، نہاتے تھے ندیوں کے پاس، نالوں کے پاس، تو اس وقت پردہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے کپڑا رکھنا واجب ضروری ہوتا، چونکہ آج اکثر جو ہے مطلب پورے سب باتھ روم ٹوائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں، چاروں طرف سے بند ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کر لیا تو اس کے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اٹیچ باتھ روم میں پورا کر سکتے ہیں، گئے اتوار نہیں تھے آپ؟ اگر اٹیچ باتھ روم کے اندر غلاظت کا حصہ تھوڑا اندر ہے اور طہارت وغیرہ یعنی وضو غسل کے لیے شروع کا حصہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال لحاظ اس کا رکھنا کہ آپ وضو یا غسل کرتے وقت پہلے شروع میں 1-2 جگ پانی ڈال دیں، آپ کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ بچے وغیرہ اگر طہارت کرے ہیں تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر سے بسم اللہ باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھے، وہ دعا بھی، بسم اللہ بھی، اور بیت الخلاء کی دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہی پڑھے، اندر نہیں ہے۔ نیت کیا بول کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نیت یہی آدمی جو دل میں کون سے پانی سے، میونسپلٹی کی پانی سے یا فلٹر پانی سے بول کے، ویسے وہی ایسی کوئی نیت نہیں ہے، زبانی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نہیں کیے ہیں۔ کچھ کرتے آپ عربی میں؟ نہیں، کچھ یاد ہے تو بتائیں۔
میڈ ان انڈیا ہے. نہیں، غسل کے لیے نیت یعنی جیسے آدمی ناپاک ہوتا ہے تو آدمی غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے تو اس کی نیت ہی کیا ہوتی ہے کہ ابھی ناپاک ہوں، پاکی کے لیے غسل کرنا ہے. تو جو دل میں نیت کرتا ہے وہی ہے. باقی ایسی یعنی کوئی دعا کہیں پر بھی کسی بھی حدیث کتاب میں ایسی کوئی مخصوص دعا ثابت ہی نہیں ہے. اب جو بھی عربی میں آپ تک پہنچتی ہیں یا کہیں سنتے ہیں تو وہ سب کیا ہے بولتے لوگاں بنے سو ہے، مخصوص کوئی دعا ثابت نہیں ہے. جی، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جہاں دعائیں یاد کرنا وہاں یاد نہیں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی صرف دعائیں یاد رہتی ہیں. تو بہتر ہے جہاں سنت کی دعائیں ہیں تو وہاں دعائیں پڑھیں، جہاں ثابت نہیں ہیں تو وہاں چھوڑ دیں. بولے جی جی بالکل اچھی بات. یہ بھی سوال اکثر ہوتا ہے. اب یہ جو غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بتایا گیا، اس میں وضو ہے یا نہیں ہے؟ وضو ہے. تو غسل کے صحیح طریقے میں وضو آ جاتا ہے تو اس کے بعد الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نماز سے پہلے اگر یہ غسل کر لیے تو غسل کرنے کے بعد آ کے آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس غسل کے طریقے میں وضو بھی آ جاتا ہے تو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہاں یہ سنت چھوڑ دیے جلدی میں آنے کی وجہ سے، صرف اتنا کر لیا نیت کر کے باڈی کے ہر حصے تک، ہوتا ہے نا پانی ڈال لے کے اونڈل لے کے آ جاتے ہیں سب، تو وضو نہیں کرے تو اس کے لیے پھر الگ سے آپ وضو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے ہیں تو غسل کے طریقے میں، اگر کرے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. ہاں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ باتھ روم اٹیچ ہو کچھ بھی ہو وضو ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وضو کے لیے باہر کے حصے میں آنگن میں یا وہاں دھونا وضو کرتے ہیں، باتھ روم کے اندر جو ہے وضو نہیں بناتے ہیں اور وضو ہوتا بھی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز ہے جو پچھلے درس میں بیان میں آئی بات کہ آپ جو جگہ وضو یا غسل کر رہے ہیں وہ جگہ گندی نہیں رہنا، پاک رہنا. اگر پاک ہے تو وضو ہو جاتا ہے کہیں پر بھی ہو، چاہے باتھ روم کے اندر ہو یا باہر ہو. تو اگر پاک ہے باتھ روم کے اندر کی جگہ تو بالکل آپ کا وضو ہو جاتا ہے. جی ہاں جی، یہ بھی سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں وضو کر لیے تو بعد میں اگر جسم کے خاص حصے کو ہاتھ لگا تو کیا کرتے ہیں؟ تو اسی لیے جسم کے خاص حصے کو دھونے کا کب ہے؟ وضو سے پہلے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کا طریقہ ہے غسل کا، تو اس میں جسم کے خاص حصے کو اللہ کے نبی شروع میں ہی صاف کرتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے. تو اس کے بعد اندیشہ ہی نہیں ہوتا تھا ہاتھ لگنے کا. اگر ہاتھ لگا تو پھر وضو کرنا پڑے گا. اگر انسان کا ہاتھ جو ہے ڈائریکٹ لگتا ہے بعد میں کسی وجہ سے تو وضو کرنا پڑے گا، اگر نہیں لگا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ طریقہ اچھے طریقے سمجھیں پھر اس لیے کہ عمل تو کرنا ہے سب. تو غسل کے طریقے کے اندر ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. چلیں آگے بڑھیں. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے؟ چلیں آگے کا مسئلہ ہے غسل کب کرنا ضروری ہے. چلیں آپ بتائیں، ایک ایک بتائے جائیں. کب 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 کرنا واجب ہے؟ جنابت بولتے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ساری چیزیں آپ بھی سمجھ لو. جنابت کے اندر جو ہے تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جنابت سے جو ہے غسل کرنا واجب ضروری ہو جاتا ہے. انسان کے مخصوص حصے سے جو بھی اعضاء جو بھی خاص حصے ہیں تو وہاں سے جو ہے کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے جس میں منی ہے پہلے الگ، مزی ودی الگ ہے. منی کے خروج سے جو ہے واجب ہو جاتا ہے غسل. اور کسی بھی طریقے سے ہو، نیند میں ہو یا بیداری کے عالم میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو تو اسے بولتے ہیں مختصر الفاظ جنابت لکھ دیا میں، تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے. دوسرا ہے اسی میں وہ بھی شامل کر لیجیے آپ، جنابت میں ہی ہم بستری وغیرہ بھی آ جاتی ہے. دوسرا ہے نہیں
اور واجب واجب ضروری ضروری واجب نہیں، دوسرا ضروری. اسلام قبول کرنے پر اگر کوئی آدمی کافر تھا، مشرک تھا، اسلام میں آنا چاہتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا کہ جب وہ کلمہ پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو حکم دیے کہ غسل کریں، اور پھر خاص کر کے بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. تو اس لیے اہل علم نے لکھا کہ غسل کرنا ضروری ہے جب ایک آدمی کفر شرک سے تائب توبہ کر کے جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے. تیسرا میت کو غسل دینا. یہ تو ہے، میت کو غسل دینا بھی واجب ہے. یہ واجب کی بات کر رہے ہیں ہم، واجب ضروری، یہ تو ضروری ہے، ہر حالت میں ضروری ہے. پہلی، دوسرا اور تیسرا میت کو، ہر ایک میت کو جو ہے غسل دینا واجب ہے، سوائے شہید کے، شہید کو جو ہے اسی حالت میں دفنایا جاتا ہے. تو یہ تین حالتوں میں غسل واجب ہے، کمپلسری ہے. باقی جمعہ کے بارے میں بھی اسے بھی ایڈ کر لیں آپ، جمعہ کے لیے بھی بعض اہل علم کے بقول جمعہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سنتوں میں آتے ہیں. سنت میں یہ یہاں تک ختم کر دیں. جیسے اس کے علاوہ جو بھی ہے عید کے موقع پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں احرام سے پہلے اور مکے میں کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے، مکے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے تھے فتح مکہ میں. تو اہل علم نے یہاں بھی کہا کہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کرنا چاہیے. یہ واجب نہیں ہے. یہ واجب کیا ہے؟ واجب اتنی، یہ سب کیا ہے؟ مستحب، سنت سمجھے. اور اس میں اور بھی ہے، اس میں اور کیا ہے؟ یہ اس کو غسل دینے والا میت کو کوئی اگر نہلاتا ہے تو اس کے لیے خود غسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں. یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ بھی کرنا ضروری ہی ہے، واجب ہی ہے، اگر کرے بغیر نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. جیسے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب میت کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد سیدھا جنازے میں پہنچاتے ہیں قبرستان، نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو وہاں غسل واجب نہیں کہیں گے، سنت ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی میت کو غسل دیتا ہے تو وہ بھی غسل کر لے. اور اسی طرح یہ بھی سنت میں شامل ہے کہ اگر کوئی کندھا دیتا ہے، اٹھاتا ہے، تو وہ وضو کرے. حدیث ہے من غسل میتا فلیغتسل، جو آدمی میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ بھی غسل کر لے. ومن حملہ فلیتوضأ، جو میت کو اٹھائے یعنی کندھا دے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. تو یہ مستحب ہے، مستون، سنت ہے. بس اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نہیں کر سکا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ ناپاک نہیں ہوتا وہ، اگر کوئی کر لیا اچھی بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں میت کو غسل دیتے تھے، ہم میں سے بعض پھر غسل کر لیتے تھے اور بعض غسل نہیں کرتے تھے. تو اگر کوئی میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں میت کو نہلانے والا، اب اس کو اسی کو ایڈ کر لیں. ہاں اور کچھ ہے؟ تو یہ تمام کیا ہے؟ مستحب ہے، مستون ہے. فرق کر لیں آپ، یہ ہے واجب. ان جگہوں پر ایک مسلمان کے لیے غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر کوئی نہ کرا تو اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں.
تو پہلا ہے جنابت، دوسرا ہے اسلام قبول کرنے سے، تیسرا ہے میت کوئی آدمی انتقال ہو گیا تو اسے بھی غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے غسل دے، بغیر غسل دیے نہیں دفنائیں گے سوائے شہید کے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی موقع آتے ہیں وہ موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ عید کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، احرام، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، احرام کے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح میت کو نہلانے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور اٹھانے والے کے لیے وضو کرنا، یہ چیزیں مستحبات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں ہے؟ آگے کا مسئلہ ہے ناپاکی کی حالت، یعنی آدمی، یہ تو ہے غسل واجب، آدمی غسل کب کب کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی ناپاکی کی حالت میں رہا تو کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، حرام کام، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کیا منع ہے۔ سب سے پہلا یہ تو ہے واجب غسل، اسے ہلکے سے لکھ لے، اور یہ ہے ممنوع کام بولتے ہیں۔ پہلا کام ہے نماز، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسرا ہے جی قرآن کا چھونا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا چھونا جو ہے ناپاکی کی حالت میں ممنوع ہے، ٹھیک۔ تیسرا ہے کیا ہے، طواف، کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے منع ہے۔ اسی طرح اور کیا ہے، مسجد میں رکنا، ناپاکی کی حالت میں یہ کام منع ہے۔ ایک نماز پڑھنا، ناپاکی کی حالت میں تو نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے ہیں، غسل کرنا ضروری ہے، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنا۔ اسی طرح قرآن، اسی طرح طواف، اسی طرح چوتھا مسجد میں رکنا، یعنی ناپاکی کی حالت میں آدمی مسجد میں نہیں رک سکتا ہے، ہاں الا یہ کہ گزرنا ہو، گزرنا، یعنی یہ مسئلہ اس لیے ہوا، اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اس پار بعض کے گھر تھے، بعض صحابہ کرام کے، تو ان کو اگر اپنے گھر کو پہنچنا تو مسجد کے راستے، یعنی کہ یہ راستہ، جیسے سمجھیں کہ وہ گلی کو جانا ہے تو جیسے یہ راستہ ہوتا ہے تو ویسا راستے سے گزرنا پڑتا تھا، مسجد نبوی کے راستے سے ہی جو ہے ان کو وہ اپنے گھر تک پہنچ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرق کیے، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ اسے راستہ پار کرنا ہو، تو راستہ پار کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد ہی میں رکنا ٹھہرنا غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رمضان وغیرہ میں کوئی آدمی مسجد میں سو گیا، آرام کر لیا، اور اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ غسل کرنا واجب ہے اس کے لیے، تو اسی صورت میں مطلب جا سکتا ہے۔ تو مسجد سے جو گزرنا ہے وہ گزرنا اس کے لیے گناہ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ معلوم ہونے کے بعد نہیں رکنا ہے مسجد میں۔ تو گزرنے کے لیے اگر جیسے کسی کا بھی اگر کوئی گھر ہے، کوئی بڑی مسجد ہے اور وہیں سے گزرنا پڑتا ہے کبھی کبھار، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ممنوع کام آتے ہیں، ممنوع کام کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور کچھ آتا ہے؟ اور کچھ نہیں، اتنے ہی ہیں۔ تو یہ ممنوع ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں یہ کام کرنا غلط ہے، منع ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک تو جنابت کی حالت ہوئی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے مخصوص حالت یعنی کہ ان کے مخصوص جو دن سے رہتے وہ دنوں میں بھی جو ہے نہیں چھو سکتے ہیں قرآن۔ اور تیسرا مسئلہ ہے طواف، کعبۃ اللہ کا طواف تو بغیر وضو کے ہی نہیں کرنا ہے، تو بغیر وضو کے ہی بولتے، بغیر غسل کے بھی نہیں۔ اور چوتھا ہے مسجد میں رکنا بھی نہیں ان حالت میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے جی۔
تو اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. منہ زبانی اگر کسی کو یاد ہے، سماعت کی اجازت دیے ہیں، یعنی کہ سن سکتا ہے، آڈیو وغیرہ ہے تو سن سکتا ہے. چھونے کی یعنی کہ زبانی تلاوت کی اجازت اہل علم نے جو نہیں دی ہے. بعض نے یعنی کہ چھونا منع ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھ سکتا ہے، اجازت دی ہے. اللہ عالم. جی جی وہ جیسے ذکر وغیرہ ہے آدمی پڑھ سکتا ہے. دعائیں ہیں، جیسے آدمی سوتے وقت ناپاک ہوا تو جو دعائیں ہیں جو منہ زبانی یاد ہیں پڑھ سکتا ہے. جی، اور بالکل عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے. جی. وضو نے جیسا جرنی میں قرآن باوضو رہنا بہتر ہے. اگر آپ جرنی میں ہیں اور وضو نہیں کر سکتے ہیں پھر سے کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک عورتوں کا مسئلہ جو ہے خاص یاد رکھیں. اوپر جو بات آپ کو بتائی گئی جنابت کب کب ضروری ہے، تو عام طور پر یہ غلط فہمی یا بعض لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ غلط مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، مہینہ واری جو مخصوص دن ہوتے ہیں، ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں پیریڈز کے، تو وہ دن مکمل ہونے کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگرچہ کہ آپ یعنی کہ کوئی عورت 7 دن میں پاک ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے 7 دن کے بعد غسل کرنا، یا میاں بیوی کے ملنے کے لیے بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. غسل کرنے کے بعد ہی جو ہے دوسرے کام ہے. تو یہ اور اسی طرح یعنی بچوں کی ولادت کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد جو ہے عورتوں کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں، 30 دن 40 دن جو بھی دن ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی غسل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو میں سمجھانے کے لیے اوپر جو ہے جنابت لکھ دیا ہوں، وہ پورے مسائل اسی میں سمجھنا ہے. آپ بولیے. ناپاکی سے گھر سے باہر جا سکتے ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ناپاکی کی حالت میں باہر جا سکتے ہیں یا نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں آدمی زیادہ دیر نہ رہے، یہ سب سے پہلے اس کا خیال کرنا ہے. آدمی ناپاک ہو تو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد جو ہے غسل کر لے، یا پھر کم سے کم وضو کر لے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں جب غسل کرنا ضروری ہوتا یا تو غسل کر لیتے یا پھر کم سے کم وضو کر لیتے اور سو جاتے. سمجھ رہے؟ تو کم سے کم کیا ہے، وضو کر لیتے ہیں تو وضو کر کے سو جاتے ہیں. تو وضو کم سے کم وضو تو رہنا. اگر ویسا کوئی مسئلہ ہے ضروری، اگر آپ یعنی کہ ناپاک ہوئے اور ایمرجنسی میں کچھ جانا ہے باہر، تو کم سے کم وضو تو کر لیں. بہتر تو کیا ہے کہ آپ جتنا جلد ہو سکے اتنا غسل کر لیں. اگر نہیں ایمرجنسی میں کچھ جانا ہے تو کم سے کم وضو تو کر لینا بہتر ہے. جی. کیسے تو یعنی طہارت سے نہیں ہے، بلکہ دیکھیے طہارت سے نہیں ہے کا مطلب بعض لوگ کیا ہے مطلب باہر کہیں طہارت کر دیے، پیشاب وغیرہ کر دیے تو وہ بھی اس کے لیے غسل کرنا ضروری سمجھتے ہیں. باہر آپ کہیں میدان میں طہارت کرتے ہیں، اگر آپ پانی لیتے ہیں، پانی نہ ہو تو مٹی لیے، مٹی کے ڈیلوں سے، تب بھی آپ جو ہے پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، تو اسے ناپاک نہیں بول سکتے ہیں. صاف بھی نہیں کریں تو اس کے لیے وضو ضروری ہے. وضو کر لیں کافی ہے. وہی اگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بول رہے ہیں کہ اس کے خطرات اچھلے ہیں اور آدمی اسے عیب سمجھ رہا ہے یا آدمی کی طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، تو بہتر ہے وہ غسل کر لے. لیکن اس بہانے نماز چھوڑنا تو ہرگز بھی صحیح نہیں ہوگا. تو آدمی جب بھی ناپاک ہوتا ہے تو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. وہ ناپاکی کی وجہ سے جو ہے نماز نہیں پڑھنا، بلکہ نماز کو اور ٹالنا نہیں ہے، اور نماز معاف بھی نہیں ہے. نماز معاف بھی نہیں. آدمی ناپاکی ہونا ایسے اب ظہر اثر چھوڑ دیے، مغرب میں پڑھ لیں گے، ناپاک ہے تو ناپاک کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا بلکہ نہیں ہے، بلکہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے تو پاک ہو کے ہی نماز پڑھے، لیکن پاک تو ہو. تو ناپاک بات یہ ہے کہ
سوال یہ تھا کہ کوئی ناپاکی کے بہانے پاک نہیں ہو کیا نماز چھوڑ سکتا ہے کیا؟ تو نہیں چھوڑنا ہے. آدمی جب بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل سے فارغ ہو جائے اور پھر نماز ادا کر لے. اور جی غسل کرنے کے بعد تو 70 گز تک چل سکتی ملک کو سنے تھے. بات صحیح نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے سنے تھے بول رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہوا تو 70 گز تک چل سکتا ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج 70 گز چلے بغیر بھی آدمی کرنول جا سکتا ہے گاڑی کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ آج تو چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آدمی گاڑی پہ بھی جا سکتا ہے. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ ناپاک ہونے کے بعد آدمی اتنی دور چل سکتا ہے، اتنے گز اتنے گز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آدمی پاک ہو جائے بہتر ہے. اگر وہی ہم نے کہا کہ اگر مجبوری ہے تو کم سے کم وضو کر کے جائے بس. ہاں، اللہ کے نبی 7 یا 8 تمال کے اندر ایسا نہیں ہے، وہ اصل میں سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک خاص آلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حساب سے غسل کرتے تھے. آج کے لیے ہمیں اتنا یاد رکھ سکتے کہ غسل کرتے ہوئے بھی پانی زیادہ ویسٹ نہیں کرنا ہے، بہانا نہیں، اتنا یاد رکھ لیں. جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، ٹھیک ہے. ایک اور چیز دیکھیے اس میں، غسل کے اندر جو ہے آدمی جو صحیح طریقے کا جو غسل ہے جو آپ کو بتایا گیا اس میں، تو صحیح طریقے کے غسل میں مسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، پورا سر کے اوپر ہی پانی ڈالتے ہیں. تو پھر الگ سے مسا کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ ضرورت نہیں ہے. سر کا مسا کرتے کیوں ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ سر کے اوپر پانی نہیں ڈال سکتے، مشکل ہے بول کے سر کا مسا کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی سر کا مسا کرے بغیر غسل میں ڈائریکٹ پانی ڈال رہا ہے تو اس کے لیے سر کا مسا الگ سے نہیں ہے، سر کا بھی کانوں کا بھی، اس لیے کہ سب صاف ہوتے ہیں. تو یہی جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنے میں کان بھی آتے ہیں. تو اس لیے غسل میں اگر کوئی آدمی سر کا مسح کیا تو سر کے اسے الگ سے سر کا مسح کرے بغیر پانی ڈال لیا تو الگ سے سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کرتے تو اس کے بعد تولیہ یعنی ٹوال وغیرہ استعمال کرتے ہیں. وضو کے بعد، غسل کے بعد جو ہے، اب جیسے آپ کرچپ وغیرہ ہے دستی استعمال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. بعض لوگ اب سنیں کہ نہیں پوچھنا نہیں، اس کے خطرے جو ہے نیچے گرنا، یہ سب تکلفات ہیں. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتائی ہے کہ وضو کرے بعد اس کے پانی کو کپڑے سے نہیں پوچھنا ہے، بلکہ وہی سوکھنا، منہ کے اوپر ہی سوکھنا ضروری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹوال وغیرہ، دستی وغیرہ اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو ضرور استعمال کر سکتا ہے. اگر کوئی استعمال نہ کرے کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی غسل کر کے باہر آئے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تولیہ، ٹوال جو ہے اردو میں تولیہ بولتے، انگلش میں جو ہے ٹوال ہے، تو اللہ کے نبی کو دیے. اللہ کے نبی جو ہے بولے کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی استعمال نہیں کرے. تو عام طور پر یہ حدیث سنا کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھو اللہ کے نبی ٹوال استعمال نہیں کرے تو اس لیے استعمال نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں جا کے ٹوال دیے ہی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہر بات غسل کے بعد ٹوال استعمال کرتے تھے، تو اسی لیے دیے جا کے. لیکن کبھی ہوتا ہے نا گرمی کی وجہ سے آدمی استعمال نہیں کرتا، تھوڑا کچا رہنا پسند کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. طبیعت کے اوپر ہے، لیکن شریعت کے حساب سے اس کی اجازت ہے کہ آدمی وضو کے بعد یا غسل کے بعد ٹوال یا دستی وغیرہ سے پوچھنا چاہتا ہے تو بالکل پوچھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی جناب، سوال یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں جو بھی بستر وغیرہ ہے، بیڈ شیٹ وغیرہ ہے، کیا وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ تو ناپاک نہیں ہوتے. سمجھیں، دیکھیں ایک چیز ہے کہ جنابت کی وجہ سے آدمی کے کپڑے پر یا بستر پر کہیں گندگی لگتی ہے تو اسے دھونا ضروری ہے. دوسرا ہے کہ آدمی تو ناپاک ہے لیکن اس کی ناپاکی نہیں لگی ہے، اس کے کپڑے کو نہیں لگی ہے یا پھر بستر کو نہیں لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ دھوئیں گے کیوں جب گندگی نہیں لگی ہے؟ تو دھونا ایسی کوئی بات نہیں ہے. آدمی جو ہے اگر بستر پر کہیں پر گندگی نہیں لگی ہے تو اس کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، وہی بستر آدمی استعمال کر سکتا ہے. جی اور
اس میں کیا ہے اس میں کیا؟ ہاں جی ہاں بھائی، ذرا نوجوان بھی ہیں انمیرڈ، ذرا ان کا بھی خیال کر لیں، بہتر ہے. تو یعنی ہم بستری کے لیے جو ہے تو درمیان میں غسل کرنا بہتر ہے، یا نہیں ہو سکا تو وضو تو کرنا ضروری ہے. وضو تو وضو تو کرنا ضروری ہے. چلیے آگے بڑھیں. جو میرڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو ان میرڈ ہیں پریشان نہ ہوں. جی علیہ بولے، اور کچھ، اور کوئی سوال؟ جی بولے بولے، شرمائے نا. اس کو اتنا یعنی کہ ضرورت ہے اس کی کہ آج لوگوں کو جو ہے معلوم نہیں ہونے کی وجہ بہت ساری چیزیں نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے، طریقہ اور اس کے مسائل وغیرہ. تو اس لیے علم کے سلسلے میں یعنی جو حق بات ہے اس کے بارے میں نہ شرمائیں. جو بھی بات ہے ادب کے دائرے میں رہ کر جو ہے پوچھ سکتے ہیں. نہیں، ضروری نہیں ہے. جو آپ کا جو کپڑا ناپاک ہوا تو وہی ناپاک ہوتا ہے. پینٹ اگر ناپاک ہے تو وہی ناپاک ہے، اس کی وجہ سے شرٹ ناپاک نہیں ہوتا. تو وہ کپڑے پہ گندگی نہیں لگی ہے، تو یعنی کہ ایک نارمل کپڑا ہے تو نارمل کپڑا کب ناپاک ہوتا ہے؟ گندگی لگے. اگر گندگی نہ لگے تو ناپاک نہیں ہوتا. تو ایک کے ناپاک ہونے کی وجہ سے دوسرا بھی ناپاک ہو ایسا نہیں ہوتا. ایک کپڑا ناپاک ہونے کی وجہ سے دوسرا کپڑا ناپاک ہو نہیں ہوتا. اکثر اہل علم نے جو ہے واجب نہیں کہا ہے، مسنون کہا ہے، سنت کہا ہے. اگر کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہی آج کا جو ماحول ہے کہ اگر آپ واجب نہیں کہیں گے تو لوگ وہی بدبو میں آئیں گے پھر. تو اس لیے ہاں تو ہی نہیں وہ ہے، بلکہ غنیمت ہے کہ وہاں تو نہ رہے، تو اس لیے بہتر ہے وہ وہی رکھیں اس کو. نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاں تو وہ وہیں تک رکھیں. یہاں رکھیں تو پھر لوگ بھی وہی حالت کریں گے. جی بولیے، آ رہے ہیں. جی پہن سکتے ہیں، وہی کپڑے پہن سکتے ہیں. یعنی کہ آدمی جیسے رات میں آدمی سوتے وقت جو ہے کپڑے، جیسے آج شام میں آپ پانی نہا کے جو ہے کپڑے پہنے، پھر رات میں سوتے وقت جو ہے کپڑے آپ ہینگر پہ لگا کے رکھے اور سو گئے. صبح اٹھنے کے بعد آپ ناپاک تھے تو آپ غسل کر لیے، تو غسل کے بعد کیا وہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بھائی آدمی کا بدن ناپاک ہوا ہے، اس سے پہلے کے یا اس کے ساتھ جو کپڑے تھے وہ ناپاک نہیں ہوتے. یہ ایک ٹھیک ہے، ایک مسئلہ سمجھ میں. میں اور ایک مسئلہ بتاتا ہوں، آگے بتا اس کے آپ کے پیچھے. واجب یعنی کہ کلمہ پڑھانے کے لیے واجب نہیں ہے. کلمہ آپ پڑھا دیں، کلمہ پڑھانے کے بعد جیسے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وضو کرتے ہیں، تو وہ ایسا کیا ہے بولتے بہتر کہ وہ آدمی جو ہے غسل کرے. یہاں بھی جو ہے ہاں شیخ صالح العثیمین ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کسی کو کلمہ پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ مسجد میں آیا، وضو کیا، نماز پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اس کے اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. چونکہ یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ شرک خود ایک گندگی ہے، یہ اصل چیز ہے. شرک یہ خود گندگی ہے، تو ایک گندگی کی دنیا سے آ رہے ہیں، تو اس لیے پاکیزگی کی بات بتائی گئی ہے، اولا اور افضل، بہتر. تو اہل اکثر جو ہے اس کو اس درجے میں لکھے ہیں تو ہم نے لکھ دیا ہے. اگر کوئی نہ تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ اس میں ایک یہ ہے کہ بچا ہوا پانی اگر کوئی آدمی یعنی کہ باتھ روم میں جا کے غسل کر لے کے آیا بکیٹ میں، اس کے آنے کے بعد اگر آدھا پانی اس میں ہے تو کیا وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کریں. صرف میاں بیوی کو استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتے ہیں، یا دونوں ایک ہی بکیٹ کا پانی استعمال کر سکتے، ان کے لیے اجازت ہے. باقی تھرڈ مین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اجازت مطلب اس کے لیے بہتر نہیں ہے. عام طور پر طبیعت کیا ہے اس کو ناپسند کرتی ہے. یعنی کہ ایک آدمی غسل کر کے آیا، پھر آپ دوسرا آدمی جو ہے اندر گیا، دیکھا کہ بالٹی میں پانی ہے،
تو اگر وہ اسی سے غسل کرے گا تو اس کے دل میں ایک شک ہوگا کہ میرے سے پہلے جو آ کے غسل کرا شاید اس کی گندگی اس پہ اچھلی ہو یا پانی کے خطرات اس میں گرے ہوں، اور آدمی جو ہے نماز بھی پڑھے گا تو وہی شک اس کے دل میں بار بار پھرتا ہے. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ پانی بہا دے، نئے پانی سے غسل کر لے. سب کے لیے، صرف میاں بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس پانی سے یعنی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. جی تو جنابت کی حالت میں عورت بچوں کو دودھ پلا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ دیر نہ ہے، وہی زیادہ دیر نہ رہے، پہلے غسل کر لیں. اگر کوئی بچہ اتنا زیادہ بھوکا ہے کہ رو رہا ہے تو بالکل کر سکتے. جی بولے، آپ کچھ بول رہے تھے، کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ نہیں. اور کوئی سوال بولے، کیا بولے؟ تو وہی رات کا غسل فجر تو بہتر ہے کہ آدمی رات ہی میں غسل کر لے. اگر نہیں تو کم سے کم وہی وضو تک کر کے سوئے. رات میں اگر ناپاک ہوتا ہے آدمی، اگر اسے رات میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ناپاک ہوا ہے تو اس کے لیے کم سے کم وضو کر کے سونا. وضو ایک کم سے کم پاکی ہے، طہارت ہے. اگر آدمی وضو کر کے سوئے گا تو وہ ناپاکی میں نہیں آئے گا، کم سے کم بعد میں اٹھ کے غسل کر سکتا ہے. جی رمضان کے لیے ایک مسئلہ اس میں بھی ہوتا ہے، رمضان کے لیے کہ آدمی اس کے لیے غسل کرنا واجب تھا اور پھر تو سحری کے لیے اٹھا تو پہلے غسل کر لے، بعد میں سحری کر لے. اگر کبھی وقت اتنا ٹائٹ ہے کہ آپ آدمی فجر میں اٹھا، اذان کے لیے صرف 10 منٹ کافی ہے، آدمی اگر غسل کرنے کے لیے جائے گا تو سحری چھوٹ جائے گی. تو ایسی صورت میں کیا ہے، آدمی سحری کھا سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے غسل کر کے نماز پڑھ لے. جی اور کوئی ضروری مسئلہ بولے؟ نہیں، کسی کا حوالہ دیے بغیر آپ بھی پوچھ سکتے، بولو شرمائے بغیر. تھوڑا سا فرق ہے اس میں، کیا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ مردوں کے مسائل ہیں. یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں، یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں. پہلے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. آواز نہیں آنا بلکہ بولوں میں، یہ دو لکھ دیا ہوں میں، تو یہ دو کو پڑھ لے بعد میں آپ آرام سے. پہلے کی وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اوپر پہلے کی وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے. دوسرے کی وجہ سے غسل ضروری نہیں ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی جگہ ایک ہی ہوتی ہے. یہ جو ہے شہوت سے آدمی کے یعنی کہ شہوت سے ہی نکلتا ہے. یہ جو ہے بغیر ارادے کے بھی، بعض لوگوں کی کبھی طبیعت ویسی آدمی کمزور ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے صرف وضو کرنا ضروری ہے. اگر اس کے خطرات آدمی اگر کبھی دیکھ لیتا ہے تو جب بھی آدمی کو محسوس ہوتا ہے تو وہ وضو کر لے، کافی ہے. اس کے لیے غسل ضرور، دونوں الگ الگ ہیں. صاف کر لینا بول رہے ہیں. تو اگر یعنی آدمی نماز سے پہلے اگر اسے پتہ چلے کہ اگر اس طرح ہوا ہے تو وہ وضو کرتے ہوئے اتنے کپڑے کو، اگر کپڑے کے اتنے حصے پہ، کپڑے کے اگر اتنے حصے پہ اگر لگا ہے تو اتنا حصہ آپ دھو لے کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے. کوئی پورا کپڑا دھونا یا پھر غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا. اس کے لیے سمجھ رہے بھائی؟ یہ بھی ذرا مرد حضرات ذرا بعد میں بھی ہم نے سوال کر کے معلوم کر لیں اچھے سے. مسائل ہیں یہ، خاص کر کے بہت سارے لوگوں کے جو ہے بڑی عمر پر بھی جو ہے مسائل ہوتے ہیں. طہارت وغیرہ کے خطرات جو ہے، بیماری بھی ہے آج کل، تو طہارت کے خطرات بھی آدمی کو گرنے لگتے ہیں اکثر. تو ایسی صورت میں کیا ہے، آدمی نماز کو آنے سے پہلے مکمل طور پر پاک ہو کے آئے. مسجد میں آنے کے بعد یا باتھ روم میں گیا پھر آیا، وضو کرتے وقت اگر آدمی کو لگتا ہے کہ طہارت کے کچھ خطرے لگے ہیں، گرے ہیں، تو پھر بہتر کیا ہے، آدمی اتنے حصے کو دھو لے. اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے. اس کے لیے یعنی پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. جتنے حصے پہ گندگی لگتی ہے اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے، تو اتنے حصے کو دھو لے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے. تو وہ کبھی کسی کو اگر ایسا شک ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ اگر ایسا ہو رہا ہے بولتے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ پانی کے خطرات جو ہے چھینٹے اچھال لے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے. بہتر ہے. سمجھ گئے؟ بولے جی. اور کوئی سوال؟
تو اور ایک مرتبہ دیکھ لیں پھر سے غسل کے اندر آپ کے سامنے اتنی باتیں آ جائیں. سب سے پہلا تھا غسل کا طریقہ. تو غسل کے طریقے میں سب سے پہلے ہے نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، پھر خاص حصے کو جہاں جہاں گندگی لگی ہے آدمی صابن کے ذریعے صاف کر لے، پھر وضو کرے. اس کے بعد وضو میں جب سر کے مسح کی وقت آتا ہے تو مسح کرے بغیر 3 مرتبہ پانی ڈال کے پانی ہر بال تک پہنچائے. پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 مرتبہ، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، اور صابن وغیرہ جو بھی استعمال کرنا ہے کر لے. اگر پیر پہلے دھویا ہے وضو کے ساتھ تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں دھویا ہے تو آخری میں جانے سے پہلے دھو لے. تو یہ غسل کا طریقہ تھا. بعد میں تھے ارکان یا فرائض، یعنی غسل کے لیے فرائض کیا ہیں. تو 2 فرائض ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ باڈی کے ہر حصے تک پانی جانا، پانی کا پہنچنا ضروری ہے. اگر باڈی کا کوئی بھی حصہ نہیں بھیگا ہے تو غسل نہیں ہوگا آپ کا. اس کے بعد تھی غسل کی سنتیں. سنت میں 4 باتیں آئیں. پہلی سنت غسل کے اندر بسم اللہ پڑھنا، دوسری سنت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسری سنت خاص حصے کو دھونا صاف کرنا، چوتھی سنت وضو کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا مسئلہ پڑے تھے کہ غسل کب کب واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے غسل کرنا کب ضروری ہوتا ہے. تو پہلی بات تھی جنابت کے اندر حیض و نفاس آ گئے اور ہم بستری وغیرہ آ گئی، اور یہ اوپر کی ایک چیز جو لکھے وہ آ گئی. دوسرا تھا اسلام قبول کرنا. تیسرا تھا میت سوائے شہید کے علاوہ ہر ایک میت کو غسل دینا. چوتھا ہے جمعہ. میت کے سلسلے میں دیکھیے، میت کو غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے. اگر میت کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اسے غسل دے سکے تو پھر تیمم کرا سکتے ہیں. تو تیمم کے بارے میں آگے کے اتوار میں ہم بات کریں گے. تیمم کیا ہے، کیا ہوتا ہے، مسح کرنا، سب ساکس وغیرہ پہ مسح کرنا، یہ سارے مسائل اگلے بار معلوم کریں گے. تو ہوتا ہے نا کبھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو پوسٹ مارٹم کی وجہ سے غسل نہیں دے سکتے ہیں، یا پھر بیماری کی وجہ سے جیسے کرونا وغیرہ اس کی وجہ سے بھی. تو آدمی بیمار ہو کے مرا اور اس کے باڈی کے پارٹس یا خون یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر اسے غسل دے نہیں سکتے ہیں، اصل کوئی بھی راستہ نہیں ہے غسل کا، تو پھر اسے جو ہے یا تو وضو کرائیں گے. اگر وضو بھی نہیں کرا سکتے ہیں تو پھر تیمم کرا سکتے ہیں. وہ کیسا کرائیں گے آگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا مسئلہ تھا ضروری کہ ممنوع. آدمی ناپاکی کی حالت میں کیا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں چھو سکتا ہے، تیسرا ہے طواف نہیں کر سکتا ہے، اور چوتھا ہے مسجد میں نہیں رک سکتا ہے. الا یہ کہ مسجد سے اگر گزرنا پڑے ضرورت کے موقع پر مجبوری میں تو گزر سکتا ہے صرف، باقی رکنا ٹھہرنا منع ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پوری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ اور کوئی سوال ہے اور کوئی ضروری بات بولے؟ سمجھ. ہاں جی، اچھی بات ہے. نان مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں کیا؟ بالکل آ سکتا ہے. نان مسلم، ایک غیر مسلم، ہندو، کرسچن مسجد میں آ سکتا ہے، ضرور آ سکتا ہے. چاہے نماز دیکھنے کے لیے ہو یا کسی سے یعنی کہ اس کو سمجھانے کے لیے یا بیان کے موقع پر، کبھی بھی آ سکتا ہے. آج یہ جو بھی غیر مسلم دور ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ کبھی قریب کرنے کی کوششیں نہیں کریں، تو کبھی بھی آ سکتا ہے. اور یعنی کہ ان کے حساب میں جو پاکی ہے، جیسے نارمل پانی نہاتے نہیں تو وہ نہاتے، اور کوئی بھی غیر مسلم ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آئے تو وہ خود اگر ناپاک ہے تو ہمت بھی نہیں کرے گا. تو اس کے لیے غیر مسلم مسجد میں ضرور آ سکتا ہے. غیر مسلم کو مسجد میں لانے کی وجہ سے یا جانماز پہ بیٹھنے کی وجہ سے نہ جانماز ناپاک ہوگی نہ مسجد ناپاک ہوگی. اور کوئی ضروری سوال ہے؟ سمجھیں، سب باتیں سمجھ میں آئی ہے؟ جی جی. نہیں ہوتا. اگر آدمی غسل کر رہا ہے اور اس کے ہی بدن کا کچھ پانی اگر بکیٹ میں گرا تو اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا. اور دوسروں کے لیے بہتر ہے کہ وہ پانی استعمال نہ کریں. آدمی خود استعمال کر سکتا ہے. پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے گئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ غسل کرنا چاہ رہے ہیں، میں ابھی غسل کر کے گئی تھی تو پانی ناپاک ہے تو آپ دوسرے پانی سے کریں. تو اللہ کے نبی تب فرمایا ان الماء لا یجنب، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اللہ کے نبی بولے پانی ناپاک نہیں، تو انسان کا جو پانی کے خطرے خود پانی میں گر رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ختم کریں گے یہیں پر. تو اب اس سے پہلے وضو کے بارے میں پڑھے تھے، آج غسل کے بارے میں پڑھیں. وضو اور غسل کوئی آدمی نہ کر سکے بیماری کی حالت میں تو اس کے لیے تیمم ہے. تو تیمم کا طریقہ، تیمم کے ارکان وغیرہ، اور اسی طرح ساکس وغیرہ، مسح کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بات کریں گے. پابندی کریں، پابندی سے آئیں، شروع سے آخر تک سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو طہارت کے مسائل کو جو بھی ہم نے سنا ہے ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرنے میں ہمیں آگے آگے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرتے ہوئے شرم کو رکاوٹ نہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سنی ہوئی باتوں پر ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.